تو میرے پاس دو اہم پوائنٹس ہیں جس میں سے آپ مرضی جس کا انتخاب کر لیں. ایک تو قوت وہ ہے پاک امریکہ ریلیشن سے متعلق, وہاں بھی کچھ ہے, اور ایک قوت دیکھیے دو تین باتیں ہیں. اب وقت تو رہ نہیں گیا. G20 کا اجلاس ہوا ہے جس میں ایک تو فیصلہ یہ ہوا کہ 15% ملٹی نیشنلز کو ٹیکس دینا ہوگا جس بھی ملک میں چاہیں بزنس کارپوریٹ ٹیکس کے حوالے سے, کیونکہ وہ غریب ملکوں میں چلے جاتے تھے, نہ غریب ملکوں کو کوئی فائدہ ہوتا تھا اور نہ عالمی معیشت کو فائدہ ہوتا. دوسرا اس چیز پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ جو کرونا کی وجہ سے معیشت میں زوال آیا ہے اور یہ بحری جہازوں کی آمد و رفت وغیرہ اور پٹرول کی قیمت بڑھی ہے چیزیں, اس کو کس طرح آسانیاں پیدا کی جائیں. افسوس کہ ماحولیات پہ اتفاق نہیں ہو سکا. $100 بلین کا انہوں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا غریب ملکوں کو دیں گے تاکہ وہ کوئلے سے چلنے والے یا ایسے وہ بجلی گھر نہ بنائیں یا ایسے ادارے نہ بنائیں جس سے پولوشن بڑھے, مگر وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. اس دفعہ بھی اس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. باقی جو یہ پاکستانی IMF کے ساتھ پیش رفت ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پیش رفت ہے. حضرہ ضیاء جو وہ انڈر سیکرٹری ہیں امریکہ کی, ہمارے اسد مجید صاحب سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہا گیا ہے کہ صرف اس پہ نہیں, دہشت گردی پہ اور صرف افغانستان پہ بات نہیں ہوئی, انسانی حقوق پہ, مذہبی آزادیوں پہ اور بہت سی چیزوں پہ امریکہ پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتا. صاحب میرے چند سیاسی سوالات ہیں جن کے پر مجھے بات کرنی ہے. ایک تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا پولیس مورال سے متعلق, اس ایگریمنٹ کے بعد ان کا مورال کیا ہے؟ دیکھیے آبویسلی ان کا مورال پہ برا اثر پڑے گا, مگر یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو معمول سے زیادہ وہ جو لوگ جہاں بحق ہوئے, معمول سے زیادہ شہید ہوئے بلکہ کہنا چاہیے, معمول سے زیادہ انہیں وہ ان کی کفالت کا خیال رکھا جائے. مفتی منیب نے کہا کہ ان سب کی کفالت کی جائے, لیکن اس میں سب سے زیادہ مستحق تو وہ لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت دی. اس میں دیکھیے جو خون بہا کا تصور ہے اسلام میں, دیت کا بھی اور خون بہا کا, خون بہا ہے اصل میں. آپ ریمنڈ ڈیوس کے لیے دے سکتے ہیں, ان کے لیے نہیں دے سکتے آپ. یعنی دیں ان کو 5-10 کروڑ روپے دیں ان کے لیے, اور پولیس کی دل جوئی کریں جس طرح بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ریاست کر سکتی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی اور کرے. یہ جو ذمہ دار ہو صرف وہی نہیں کر سکتا. اس نے شریعت میں بڑی حدود, اسلام میں بڑی لچک ہے. دیکھیے ایک بہت بڑے اسکالر تھے عطا بن ابی رباح, بہت ہی بڑے اسکالر تھے. تو ان کے بارے میں ان کی بہت سی خصوصیات ہیں, ایک جنرل کی بھی اور ایک دانشور کی بھی. ان کے خطبات جو ہیں وہ مثالی سمجھے جاتے ہیں. ان کے کان میں کسی نے آگے ایک بات کہی, تو ان سے کہا کہ وہ اپنا آپ تو وہ گفتگو انہوں نے جاری رکھی. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ساری معافی چاہتا, احنف بن قیس ان کا نام تھا, وہ میں غلط کر گیا. احنف بن قیس جناب عمر بن خطاب نے ان کی تربیت کی تھی, رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی. واز ویری ینگ جب انہوں نے اسلام قبول کیا, صحابہ گئے ان کے علاقے میں, انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ان کو بات نقل کیے گئے ہیں بلوغ العرب میں, جو عربی کلچر پہ سب سے اہم کتاب یا سب سے اہم کتابوں میں سے ایک سمجھی جاتی. تو کسی نے ان کے کان میں کوئی آگے بات کہی, تو انہوں نے گفتگو جاری رکھی. تو بعد میں انہوں نے کچھ جس آدمی نے ان کے کان میں بات کی تھی اس سے کچھ ایک آدھ جملہ کہا. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو اس کے چچا زاد نے قتل کر دیا تھا. تو انہوں نے اس آدمی سے کیا کہا کہ 70 اونٹ جو ہیں, جو میرے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے جا کے وہ قاتل, وہ جو لڑکا ہے جس نے جرم کیا, اس کی والدہ کو دے دو تاکہ وہ خون بہا ادا کر سکے. اور پھر کہا کہ وہ بیچاری کتنے صدمے کا شکار ہوگی کہ اس کا بیٹا قاتل بن گیا. دیکھیے وہ ان کے لیے وہ جو ہے وہ معاوضے ادا کیے جائیں, ان کی دل جوئی کی جائے. دیکھیے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ پولیس کو آپ نے پولیس بنایا ہی کب ہے, اسے کام کرنے کی آزادی دی ہی کب ہے. آپ کے طرف سے اس کے حصے میں نفرت کے سوا کیا آیا ہے؟ اس کے نہ ڈیوٹی آورز بیش سے بعض صورتوں میں مقرر ہیں, نہ اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک. فوج میں کہتے ہیں کسی کا نام معلوم نہ, کہتے ہیں وہ شیر ادھر ہو, وہ شیر کو بلاؤ, طریقہ کار یہ ہے. اور پولیس میں کیا کہتے ہیں, وہ ملازم کو بلاؤ. دیکھیے آپ نے وہ کلچر ہی پیدا نہیں کیا. پولیس کے بغیر کون سی حکومت ہوتی ہے جی؟ حکومت ہوتی کیا ہے؟ پولیس, جیل, عدالت, فوج, ٹیکس کلیکٹر, یہ حکومت ہوتی ہے.
یعنی پولیس کا جیسی بھی ہو، پولیس کے بغیر حکومت کا کوئی تصور نہیں. آپ نے اس کو بے معنی بنا کے رکھ دیا پولیس کو. اس کے ساتھ کیا سلوک آپ نے کیا ہے؟ نہ ان کو کوئی کھانے پینے کا بندوبست، نہ ان کی رہائش کا، نہ کوئی 20 سال کی بھی سروس ہو جائے ان کے لیے کوئی پلاٹ کا تصور ہے، نہ ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے. وہ بہت ڈیمورلائز ہوں گے، لیکن اس کا علاج ممکن ہے اور آسانی سے ممکن ہے، جو آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے، ایک ایگریمنٹ تو یہ ہوا ہارون صاحب. کچھ ایگریمنٹس کے اوپر نور الحق قادری صاحب نے بات کی کہ کچھ وزراء یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو پہلے ایگریمنٹس ہوئے ان کا وزیر اعظم کو علم نہیں تھا. کیا غلط بات ہے نا؟ اس کا سادہ جواب بالکل غلط بات ہے. یہ فیصل بابڈا صاحب نے کہا. فیصل بابڈا صاحب بے پر کی ہانکتے ہیں. اور کلیئر ہو گیا، سب چیزوں کا علم تھا. ٹھیک ہے، اس میں فواد چودھری صاحب کا رول کیا رہا ہے عمل کے اندر؟ نہیں، فواد چودھری صاحب سے انہوں نے کہا نا، اور طاہر اشرفی صاحب سے کل جب وہ گئے کہ بھائی مہربانی کر کے ان سے کہیں کہ میٹنگ میں شریک نہ ہو، ان سے معذرت کر لیں. تو فواد صاحب سے مفتی منیب الرحمان، فواد صاحب کو احساس ہونا چاہیے نا، وہ جو رویت ہلال کمیٹی کے بارے میں بہت سخت ریمارکس دیتے تھے کہ وہ نہیں دینے چاہیے. یعنی ان کا موقف ممکن ہے بہت سے لوگ اس سے زیادہ لوگ ان سے اتفاق کریں گے کہ چاند دیکھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے، چاند کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن لب و لہجہ تو شائستہ ہونے چاہیے نا. انہوں نے تاثر پیدا ہوا کہ گویا یہ علماء ہی کے خلاف ہے. یہ تاثر، یہی میڈیا میں بھی تاثر پیدا ہوا. کبھی انہوں نے یہ سمجھایا وزیر اعظم کو کہ میڈیا کی ناک رگڑنی چاہیے، تاثر ہے، ایسا ہے عملی طور پہ کتنا ہے یا نہیں ہے ان کا رول ہے. تو یہ ایسے موقع پر، اور طاہر اشرفی صاحب کو تو خود وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. ان کا ایک دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق ہے اور کوئی قابل رشک شہرت تو ان کی نہیں ہے، وہ جائیں. اور تعجب ہے کہ خان صاحب نے ان کو بلائے. ٹھیک ہے، راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب ہے ہارون صاحب. راجہ بشارت صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے نا. اس کی وجہ شامل کرنے کی تو یہ ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر قانون ہیں، مقدمات کا معاملہ ہے، ظاہر ہے سیکرٹری قانون سے بھی مشورہ کیا جائے گا. پنجاب حکومت پوری طرح انوالو ہوگی اس میں، خاص طور پہ وزیر قانون اور سیکرٹری قانون. ٹھیک، لیکن راجہ بشارت صاحب کا اس میں شامل ہونا جو ہے میرا خیال ہے نیک فعال ہے. اس لحاظ سے کو بہت ہی جہاں دیدہ آدمی ہے، بہت سوجھ بوجھ کے آدمی ہے، مذاکرات تجربہ بھی بہت ہے اور بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی بہت ہے. اس میں اہم بات یہ کہ وہ طبعاً بہت کشادہ مزاج آدمی ہے. مجھے 2 مواقع پر ایسا ہوا. پہلی دفعہ جب میں ان سے ملا، یہ کوئی 81-82 کی بات ہوگی، تو اخبار نویسوں کے ایک بہت بڑی وہ کنونشن ہونے والا تھا اور میرے ان کا تعارف بھی نہیں تھا. ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے. میں نے ان کا کہا ان کے لیے کچھ آپ کھانے کا کر دیں اور کچھ کمروں کی رہائش کے لیے روپے دے دیں. تو 1 سیکنڈ بھی انہوں نے نہیں لیا. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اپنی ذاتی جیب سے، ڈسٹرکٹ کونسل تھے نہیں. ایک دوسرے موقع پہ میں نے ان سے کہا، بعد میں تو خیر ان سے شناسائی ہو گئی، میں نے ان سے کہا کہ راجہ صاحب وہ ایک ضرورت مند آدمی ہے، مجھے یاد نہیں اس کی ضرورت کیا تھی، وہ بیمار تھا یا کوئی بچے کی تعلیم کا مطلب بہرحال سے سیریس مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ فنڈ ختم ہو گیا جو میرے ڈسپوزل پہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ اپنی جیب سے دے سکتے ہیں. تو اب بھی میرا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل بالکل. اچھا. اور انہوں نے اس کو پیسے بھیجوائے. ان میں مزاج میں ایک کشادگی ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، پازیٹیو طریقے سے سوچتے ہیں. انسان ہیں، ظاہر ہے فرشتہ تو نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کو شکایات بھی ہوں گی، اختلاف بھی ان سے ہوگا، لیکن یہ کہ ان کی موجودگی میرا خیال کافی ہیلپ فل ثابت. ٹھیک ہے، اس پورے عمل کے اندر ہارون صاحب شیخ رشید صاحب کو نہیں بھولا جا سکتا. ان کا رول کیا؟ اور جو مفتی منیب صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ مذاکرات کا مشورہ دینے کے والوں کا شکریہ، شیخ صاحب کی طرف اشارہ تھا یا کہیں اور اشارہ تھا ان کا؟ نہیں، وہ تو اشارہ ان کا راول پنڈی کی طرف تھا. ویسے تو اس میں سبھی کا رول پازیٹیو ہی ہے، لیکن وہ جو فواد صاحب اور شیخ صاحب نے پچھلے چند دنوں میں بیان جو دیے تو وزیر اعظم کے ایما پہ دیے، اور ایک لحاظ سے تو اس کا بھی فائدہ ہوا نا. اس لیے کہ اگر دباؤ ہی نہ ہو، معاذ منت سماجی سے تو معاملات نہیں سدھرتے نا. رینجرز کی ڈپلائمنٹ اور صدر علوی کی اس میں انیشیٹو صدر علوی کا، اور مطلب خاموشی سے جو ملاقاتیں ہوئیں عسکری قیادت کے ساتھ، ان سب چیزوں نے مثبت رول پلے کیا. تو اب آخری تو اس سے سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کیسی ہی تباہ کن صورتحال ہو، مشکل صورتحال ہو، اگر آپ تدبیر سے کام لیں، ہوش مندی سے کام لیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا.